چاند تارے بلا وجہ خوش ہیں، میں تو کسی اور سے مخاطب ہوں۔ پرورش عشق کا یہ اظہار فطرت، حسن اور زندگی چہار سو دیکھنے سمجھنے والے ایک انتہائی حساس 8 سالہ بچے کا ہے، جو ایک غلام معاشرے میں آزاد ذہن کے ساتھ پیدا ہوا، جسے زمانہ جان ایلیا کے نام سے جانتا ہے۔ بر صغیر پر برطانوی قابض راج کے دوران تاریک گہری رات میں سن 1931 کے دسمبر کی 14 تاریخ کو بھارتی ریاست اتر پردیش کے شہر امروہہ میں چاند اترا۔ سید حسین جان اصغر نقوی غلامی کے حبس میں شعور کا ایک ٹھنڈا جھونکا غلاموں کو باور کراتا ہے، جسم و جان کو تو بیچ ہی ڈالا، اب مجھے بیچنی ہے لاش اپنی۔ جان ایلیا کا یہ پیغام خاندانی تہذیب و تمدن کے عین مطابق تھا۔ جان ایلیا کے والد علامہ شفیق حسن علم و ادب میں اپنا خاص مقام رکھتے تھے۔ بیٹے کو مدرسے بھیجا، ابتدائی مذہبی تعلیم کے ساتھ ہی ان پر فطرت آشکار ہو گئی اور انہوں نے 8 سال کی عمر میں شعر کہنا شروع کر دیے۔ خود اپنے بارے میں بیان کرتے ہیں، میری عمر کا 8واں سال میری زندگی کا سب سے زیادہ اہم اور ماجرا پرور سال تھا۔ اس سال میری زندگی کے 2 سب سے اہم حادثے پیش آئے۔ پہلا حادثہ یہ تھا کہ میں اپنی نرگسی انا کی پہلی شکست سے دوچار ہوا، یعنی ایک کتالہ لڑکی کی محبت میں گرفتار ہوا۔ دوسرا حادثہ یہ تھا کہ میں نے پہلا شعر کہا، چاہ میں اس کی تمانچے کھائے ہیں، چاہ میں اس کی تمانچے کھائے ہیں، دیکھ لو سرخی میرے رخسار کی۔ ذوق جمالیات، فطرت اور سماج جان ایلیا کا بنیادی سبجیکٹ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اردو، ہندی اور سنسکرت کے ساتھ ساتھ انگریزی اور جزوی طور پر عبرانی میں مہارت تھی۔ مذہبی گھرانے کے روشن خیال نوجوان نے کمیونسٹ حلقے میں شناخت بنائی۔ تب برطانیہ سے آزادی کے ساتھ ساتھ پاکستان کے قیام کی تحریک چل رہی تھی، لیکن آپ ہندوستان کی تقسیم کے حامی نہیں تھے۔ ایک چائے کو 2 کپوں میں برابر بانٹ کر، ایک چائے کو 2 کپوں میں برابر بانٹ کر اکثر کیا ہے فرض کہ تنہا نہیں ہوں میں۔ کیا میں پاکستان کے 10 سال کے بعد امروہہ سے خاندان کے ساتھ ہجرت کی اور کراچی میں آ بسے۔ تصوراتی محبوبہ بھی امروہہ میں ہی رہ گئی۔ کراچی کے حلقوں میں مقام ملا، شہرت ملی۔ اس نے رسماً مجھے اسلام کیا، اس نے رسماً مجھے اسلام کیا، لوگ کیا کیا گمان کر بیٹھے۔ کراچی میں عشق کا نقش بدلا۔ قبضہ نہ حق نہ کیجیے خود پر، قبضہ نہ حق نہ کیجیے خود پر، آپ اپنے نہیں ہمارے ہیں۔ زندگی کم پڑ گئی ورنہ وہ نہ ملتا مجال تھی اس کی۔ ادب کی اسیر زہدہ حنا سن 1970 میں شریک حیات بن گئی۔ آنگن میں 2 کلیوں اور ایک پھول کی مہک تھی۔ اگر مگر اور کاش میں ہوں، میں خود بھی اپنی ہی تلاش میں ہوں۔ ازدواجی راہداری میں خار بکھر گئے، تلخی حیات بڑھ گئی۔ مرنا تو اس جہاں میں کوئی حادثہ نہیں،
اس دور ناگوار میں جینا کمال ہے۔ چمن میں ویرانی جھانکنے لگی۔ لوگ کہتے ہیں کہ نفرت خراب چیز ہے، تو محبت نے ہمیں کون سا جھولا جھلایا۔ گلستان کی مہک ماہ پڑنے لگی۔ میں زندہ ہوں ابھی تک، یہی دکھ مجھے مار ڈالے گا۔ کیا کہا عشق جاودانی ہے، آخری بار مل رہی ہو کیا؟ پھر عشق روٹ گیا۔ جونیلیا اور زہدہ حنا کی حیات کے راستے 1980 میں الگ ہو گئے۔ لاکھ روکوں مگر نہیں رکتے، ہو بہو آپ پر گئے آنسو۔ جونیلیا بلند پایا شاعر ہی نہیں، اعلیٰ مصنف اور فقیر مزاج انسان تھے۔ آپ کو آپ کی تحریریں شائع کروانے پر کبھی راضی نہ کیا جا سکا۔ آپ کا پہلا مجموعہ شاید آپ کی 60 سال کی عمر میں شائع ہوا۔ آپ کی شاعری کا دوسرا مجموعہ یعنی آپ کی وفات کے بعد 2003 میں شائع ہوا، اور تیسرا مجموعہ کلام گمان 2004 میں شائع ہوا۔ رموز، گویا اور لیکن آپ کی اعلیٰ تصانیف ہیں۔ تنہائی نے توڑ دیا، اداسی جونیلیا کے دامن گیر ہوئی۔ احتراماً اداس رہتے ہیں، ورنہ ہم بھول گئے ہیں ان کو۔ 8 نومبر سن 2002 کو فلک ادب کا ستارہ ستاروں میں جا بسا۔ جو گزاری نہ جا سکی ہم سے، ہم نے وہ زندگی گزاری ہے۔ میرے مرنے سے کچھ نہیں ہوگا، میرے ہونے سے کچھ ہوا ہے کیا؟ میرے مرنے پہ لاکھ روئیں گے، میرے رونے پہ کون مرتا ہے؟ جونیلیا ہمیشہ زندہ رہیں گے، داستان عشق میں، ادب میں، تہذیب میں، تمدن میں، خیال میں، شوق